جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، ملال آ گیا. جگ میں جب آمینہ بھی کا لال آ گیا، جگ میں جب آمینہ بھی کا لال آ گیا. ناز گر اے حلیمہ مقادر پہ تو، ناز گر اے حلیمہ مقادر پہ تو، ناز گر اے حلیمہ مقادر پہ تو، مقادر پہ تو. تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا. رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا. اور ابھی حضرت اللہ مولانا مفتی امجد علی صاحب کی بلا نصیحت آمیز گفتگو فرما رہے تھے اور ہمیں اور آپ کو درس دے رہے تھے. لوگوں، جو نبی ہمارے غم میں آنسو بہائے، جو نبی ہماری محبت میں آنسو بہائے، کیا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم اس نبی کے فرمان پر عمل کریں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اذان ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر چلیں نماز پڑھیں؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا مجسمہ بنائیں؟ کیا ہماری مائیں یہ نہیں کر سکتی کہ جس فاطمہ سے پیار کرتی ہیں، جس فاطمہ کے والد گرامی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ سے پیار کرتی ہیں، جو نبی ہمارے لیے روتا رہے اور اس انداز میں روئے کہ روایت راوی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لے گئے تو حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، نبی کے لب ہل رہے تھے. حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں اپنے کان کو نبی کے لبوں کے قریب کیا، میں نے کیا سنا؟ نبی کہہ رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. یعنی جو نبی پیدا ہو تو امت کو یاد کرے، قبر میں جائے تو امت کو یاد کرے، میدان محشر میں امت کے لیے سر سجدے میں جھکا کر کے رب کی بارگاہ میں امتی امتی کی صدا لگائے. کیا ہم امتی اس نبی کی محبت میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری ماں بہنیں اسلام کا دامن چھوڑ کر کے کیا غیروں کا طریقہ اپنائیں گی؟ کیا ہماری بیٹیاں اپنے آپ کو سنوار کر کے غیر مردوں کے سامنے دکھائیں گی؟ کیا نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں، آنسو پہ آنسو بہا رہے ہیں اسی لیے کہ ان سے پیار کرنے والی مقدس عورت، ان سے پیار کرنے والی بہنیں، ان سے پیار کرنے والی مائیں اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزاریں، نبی کے فرمان کے خلاف زندگی گزاریں؟ نہیں نہیں. اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میری مقدس ماں اور بہنوں، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آج یہ دنیا تمہیں اپنے رنگینیوں کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں خواہشات کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں گناہ کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں بھیانک گناہ کے گڈھے میں بلا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا کی محبت میں غرق ہو کر کے، نفسانی خواہشات میں ہم غرق ہو کر کے کہیں گناہوں کے دلدل میں چلے جائیں، کہیں برائیوں کے دلدل میں نہ چلے جائیں. اے میری ماں بہنوں، آپ بھی غور سے سنو، عزت بہت بڑی چیز ہے. دولت گم ہو جائے تو دولت مل سکتی ہے، مکان گر جائے تو مکان بن سکتا ہے، کھیت کھلیان جل جائے تو پھر سے اس میں ہریالی آ سکتی ہے، لیکن اگر عزت چلی جائے تو دوبارہ عزت نہیں آتی ہے. وہ چاہے نوجوان لڑکا ہو، چاہے میری ماں بہن ہو، اگر عزت چلی گئی تو دوبارہ عزت آنے والی نہیں ہے.
آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا گیا. شیطان تو یہی چاہتا ہے جوان گناہ کرے, شیطان یہی چاہتا ہے لڑکیاں گناہ کریں, شیطان یہی چاہتا ہے لڑکے شراب پئیں, شیطان یہی چاہتا ہے لڑکیاں اپنے باپ کو بنسر کر کے دوسروں کے سامنے اپنا چہرہ پیش کریں, اپنے بالوں کو سنواریں, آنکھوں کو سنواریں, چہروں کو سنواریں, غیر کے سامنے پیش کریں. شیطان یہی چاہتا ہے. اے مقدس ماں بہنوں, اللہ اور اس کے رسول سے اگر خوف اور محبت ہے تو شیطان کے سارے حربوں کو ناکام بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت و چاہت میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, انقلاب لائیں اور اپنے پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کریں. وہ مصطفیٰ ہیں. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ, رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ, روتے رہے مصطفیٰ, اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا, اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا. ہم اور آپ مقدر کے دھنی ہیں کہ ایسی شخصیت, ایسی ذات آپ کے درمیان جلوہ فگر ہے. بس اتنی سی بات جان لیں, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں حضور ازہری میاں کے زمانے میں, ان کی حیات میں جب جب سیمینار ہوتا تھا, اور مجھ کو علامہ مولانا استاذ العلماء مصاحب علی رشیدی مدظلہ العالی والنورانی نے کئی بار اس پہ چرچا ہوا, اکثر چرچا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سیمینار میں جب حضور ازہری میاں رہا کرتے تھے اور لوگ اپنے اپنے مقالوں کو پیش کر دیا کرتے تھے, اپنی اپنی تحقیقات کو پیش کرتے تھے, اور جب سراج الفقہاء اپنی تحقیق کو پیش کرتے تھے تو علامہ ازہری میاں برجستہ یہی کہتے تھے اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ حقیقت مسائل جدیدہ نے کہہ دیا ہے. آپ کے سامنے تشریف فرما ہے, یہ ہستی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. جن کی زیارت کے لیے نہ جانے کتنے تڑپتے رہتے ہیں اور سسکتے رہتے ہیں. کاش مفتی صاحب کے قدم ہمارے یہاں آ جائے, کاش مسائل محقق جدیدہ کے چہرے کی زیارت ہو جائے, کاش سراج الفقہاء ہمارے گاؤں, ہمارے شہر, ہمارے محلے میں آ جائیں. ابھی لوگ تو اس تمنا میں رہتے ہیں اگر سراج الفقہاء کے قدم ہمارے گاؤں تک پڑ جائے تو اسی صدقے میں ہماری معراج ہو جائے. یہ حال ہے محقق مسائل جدیدہ کا, یہ حال ہے. ایسی شخصیت جو آپ کے سامنے جلوہ فگر ہے, وہ شخصیت آپ کے نظروں کے سامنے موجود ہے. ہم اور آپ ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائے, حضرت کے علم و عمل میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے, اور حضرت کے فیضان علم سے ہم جیسے کمزوروں کو حضرت کے فیض علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ یہ بزرگ ہستی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائی ہے. آخری شعر شاعر کہتے ہیں دہر میں نجدیوں کے سوالات کا, دہر میں نجدیوں کے سوالات کا, دہر میں نجدیوں کے سوالات کا, سوالات کا, بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا, بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا, بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا. رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا. السلام علیکم.